خبریں میں دیکھ رہا تھا تو اس میں یہ آیا کہ 15,000 ارب روپے آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ آئندہ مالی سال آپ جو ہے وہ ٹیکس ہدف رکھیں۔ یہ پھر کہا جاتا ہے کہ ایک قوم ٹیکس بھی نہیں دیتی ہے، تو اگر اتنا ٹیکس دیتے بھی ہیں اور اگر یہ ہدف رکھ بھی دیا جاتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پورا بھی ہو جائے گا؟ دیکھیے بھائی صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ فوکس ہمارا سارا غلط ہے۔ حکومت کا فوکس غلط ہے، آئی ایم ایف کا فوکس ٹھیک ہے۔ دیکھیے آئی ایم ایف 80 سال پہلے بنایا گیا تھا اور اس کا اپنا ایک حد تھا کہ وہ بنایا کیوں گیا ہے، اور وہ اس کے چارٹر میں لکھا ہے، وہ اس کے آرٹیکلز آف اگریمنٹ میں لکھا ہے۔ اس کا مقصد بنانے کا قطعاً یہ نہیں تھا کہ ملکوں کی معیشت کو صحیح سمت میں ڈالا جائے یا صحیح پٹری پہ چڑھایا جائے۔ اس کا ایک مقصد تھا جس میں دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکہ کے جو مفادات ہیں وہ دنیا کے مالیاتی اداروں کے تھرو ان کی پروجیکشن کس طرح کرنی ہے فوراً۔ اب ہم غلطی یہ کرتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں داخل ہو گئے ہیں، یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہے، اور اب اس کے نتیجے میں جو معاشی بوجھ ہیں، جو ہماری معیشت کی سمت ہے وہ درست ہو جائے گی، جو 24 کروڑ پاکستانیوں کے اوپر مجموعی معاشی بوجھ ہیں وہ کم ہو جائیں گے۔ اب یہ 25واں پروگرام ہے فیصل صاحب، اندازہ کیجئے جی 1950 ہم ممبر بنے تھے، تو آپ سوچئے کہ کوئی 70-75 سالہ ہمارا رشتہ ہے آئی ایم ایف کے ساتھ۔ 25 پروگراموں کے نتیجے میں کیا ہوا؟ اگر سمت درست ہونی تھی، اگر پاکستانیوں کے اوپر مجموعی معاشی بوجھ کم ہونے تھے تو وہ 24 پروگراموں میں ہو چکے ہوتے۔ تو وہ آئنسٹائن مجھے ہمیشہ یاد آتا ہے کہ وہ کہتا تھا کہ انسینٹی کی ڈیفینیشن کیا ہے، بے وقوفی کی ڈیفینیشن کیا ہے، اور وہ یہ بتاتا تھا کہ اگر آپ ایک ہی تجربے کو دہراتے چلے جائیں اور اس توقع سے یا امید سے بیٹھ جائیں کہ اب کوئی نتیجہ فرق نکلے گا، تو آئنسٹائن کے مطابق یہ بے وقوفی کی ایک ڈیفینیشن۔ تو اگر تو ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں رہتے ہوئے اس امید سے ہیں کہ معیشت درست ہونے والی ہے، پاکستانیوں کے اوپر بوجھ جو ہے معاشی بوجھ وہ کم ہونے والا ہے، تو یہ تو ایک آئنسٹائن کے مطابق یہ بے وقوفی کی ڈیفینیشن۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آئی ایم ایف کو زرعی ٹیکس پر وضاحت اس نے مانگی ہے، وہ مطمئن نہیں ہے۔ ہم نے جب قانون سازی صوبوں میں کی تو ہم نے بڑے ڈنکے بجائے کہ جی ہم نے آئی ایم ایف کی شرائط بھی پوری کر دیں، زرعی شعبے کو بھی ٹیکس میں لائے، اب ٹیکس ایویژن کا ایک راستہ بھی ہم نے بند کر دیا، اتنے فسائل بھی ہم ہوں گے، لیکن بظاہر لگتا ہے کہ آئی ایم ایف اس پہ سے بھی مطمئن نہیں ہے۔ تو بنیادی اعتراضات آئی ایم ایف کی کیا ہیں، آپ کے علم میں آئیں؟ دیکھیے اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ ہمارا ٹیکس کا نظام جو ہے اس میں اصلاحات چاہیے، اور بے شمار اصلاحات چاہیے۔ ہمارا زراعت کا جو شعبہ ہے وہ کوئی 18-19% جی ڈی پی کی پروڈکشن کرتا ہے، لیکن ٹیکس میں اس کا جو حصہ آتا ہے وہ 1% سے بھی کم ہے، تو ظاہری بات ہے اصلاحات چاہیے۔ لیکن آئی ایم ایف کا جو سنگولر فوکس ہے، یا وہ اس نے ہماری ریاست کو جو اس طرف قائل کر لیا ہے کہ آپ نے سارا کا سارا فوکس ٹیکس کی کلیکشن پہ رکھنا ہے، وہ صحیح ثابت نہیں ہو پا رہا۔ جیسے میں نے کہا 25 پروگرام کیے ہیں، اگر اس میں کوئی جان ہوتی، اس میں کوئی ویلیڈیٹی ہوتی، تو اس وقت تک ہماری معیشت جو ہے وہ کوئی صحیح سمت میں نکل چکی ہوتی۔ دیکھیے ہمارا مسئلہ میرے نزدیک ٹیکس کی کلیکشن کا نہیں ہے، میرے نزدیک مسئلہ ہے حکومتی اخراجات کا۔ اور اب آپ سوچئے کہ حکومت پاکستان کو آپ اور میں ووٹ دیتے ہیں کہ وہ الیکٹ ہو کے آئے اور وہ گورننس کرے، وہ حکمرانی کرے۔ وہ حکمرانی نہیں کرتی، وہ بزنس شروع کر دیتی ہے، وہ بجلی کا بزنس کرتی ہے، وہ پورے ملک کی جو بجلی پیدا ہوتی ہے وہ خریدتی ہے اور پھر وہ ساری کی ساری بیچتی ہے، اور اس خرید و فروخت کے دوران وہ کوئی 500-600 ارب کا سالانہ نقصان کر دیتی ہے۔ وہ گندم خریدتی ہے، اس کو پیسکو کے پاس سٹور کرتی ہے اور پھر بیچتی ہے، اور اس دوران چوہے کھا جاتے ہیں اور 900 ارب کا نقصان ہو جاتا ہے۔ پھر حکومت ایک زمانے آپ کو یاد ہے ٹی سی پی ٹریڈنگ کارپوریشن پاکستان تھی، وہ بزنس کرتی ہے کاٹن کا، کپاس کا،
اور اس میں کوئی 100-200 ارب کا نقصان کر دیتی ہے. پھر حکومت ٹکٹ بیچتی ہے, جہازوں کے ایئر لائن کے ٹکٹ بیچتی ہے, اس میں ابھی تک 830 ارب کا نقصان کر چکی ہے. تو حکومت کا کام حکمرانی کرنا ہے, حکومت کا کام جو ہے وہ بزنس کرنا نہیں. حکومت کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے اخراجات کم کرے, اپنے نقصانات ختم کرے, اور پھر دوسری سٹیج پہ جا کے ہم نے ٹیکس اکٹھا کرنا یا ٹیکس زیادہ اکٹھا کرنے کے اوپر فوکس کرنا ہے. اب آپ سوچئے کہ آپ خود سے ایک چھوٹی سی ایکسرسائز کریں. آپ بجٹ نکال لیں, آج سے کوئی 11 سال پرانا کا بجٹ نکال جی, اس میں جو حد ہے جو حکومت نے خود سے ٹارگٹ رکھا تھا وہ مجھے یاد آتا ہے 1700 ارب کا ٹیکس کا حد تھا. اور اب اپاسی صاحب بتا رہے ہیں کہ ٹیکس کا حد مزید 15,000 سے بڑھنے والا ہے. پچھلے سال کا جو ٹیکس کا حد ہے جو بجٹ میں لکھا تھا وہ 17,000 ارب. آپ سوچئے 11-12 سالوں میں 1700 ارب سے ٹیکس کا بوجھ بڑا ہے اور وہ گیا ہے 17,000 ارب پہ. یعنی کہ پاکستانیوں نے حکومت کی تجوری میں جو 11-12 سال پہلے 1700 ارب ڈالا کرتے تھے اب 17,000 ارب ڈالا. تو آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹیکس کا بوجھ بڑھ نہیں رہا یا پاکستانی ٹیکس نہیں دے رہے؟ تو پاکستانی یقینی طور پہ اچھا ڈاکٹر صاحب, وہ ہم دوسری طرف چلے گئے, زرعی ٹیکس کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, تو کیا اب اعتراضات ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ جب کسی کاشتکار سے, پروگریسو کاشتکار سے بات ہوتی ہے, زمیندار سے بات ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں جس ملک میں ہمیں پانی جو ہے وہ ملاوٹ شدہ ہے, ایسا خراب پانی ملتا ہے دریاؤں سے, نہروں سے, ایک تو ملتا نہیں ہے پورا سال, وقت پر نہیں ملتا, دوسرا اس میں ملاوٹ ہوتی ہے, انڈیا سے آیا ہوا جو فضلہ ہے وہ سارے کا سارا ان دریاؤں میں مکس کر کے ہمیں دیا جاتا ہے, بیج ہمیں خالص نہیں ملتا, ملاوٹی ملتا ہے, کھاد ہمیں ملاوٹی ملتی ہے, زرعی ادویات ہمیں ملاوٹی ملتی ہیں, بجلی جو ملتی ہے تو اتنی مہنگی ملتی ہے. اس کے بعد ٹیکس کا بوجھ جب آپ ہم پر ڈالیں گے تو زرعی معیشت سدھرنے کی بجائے مزید بگڑے گی, خراب ہوگی. تو کیا یہ اہداف جو زرعی ٹیکس کے ہم نے مقرر کیے ہیں یہ حاصل کر پائیں گے؟ اور IMF اس کے باوجود اگر بوجھ ڈالنا چاہتی تو حشر ہمارا کیا ہوگا؟ دیکھیے, ٹیکس کی جب ہم بات کر رہے ہیں, ہم بات کر رہے ہیں یہاں پہ انکم ٹیکس کی, یعنی کہ اگر آپ کو آمدن ہوئی ہے اس کی ایک خاص شرح جو حکومت جس کا تعین کرتی ہے وہ ہم نے حکومت کے خزانے میں جمع کروانا. اب اتنی لمبی بحث کرنے کا مقصد کہ ہمیں پانی ملاوٹ شدہ ملتا ہے, ہمیں جو کھاد ہے وہ ٹھیک نہیں ملتی, یہاں بات ہو رہی ہے کہ کیا آپ اپنے شعبے سے آمدن کما رہے ہیں یا نہیں. اگر آمدن کما رہے ہیں تو اس کے اوپر ٹیکس لگنا چاہیے, کیونکہ اس کو کہتے ہیں سورس نیوٹرل. اگر آپ آمدن کما رہے ہیں, چاہے وہ زراعت سے ہو, چاہے وہ ریٹیل سے ہو, چاہے وہ انڈسٹری سے ہو, چاہے جس کسی شعبے سے آپ اگر آمدن کما رہے ہیں تو اس کے اوپر ٹیکس لگنا چاہیے. تو یہ اس بحث کا حصہ نہیں بنتا کہ ہمیں جو کھاد ہے وہ مل رہی ہے. دیکھیے, آپ اور میں بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں ہسپتال کی فیسلٹیز نہیں ملتی, ہمارے بچے پرائیویٹ اسکول میں جاتے ہیں, ہمیں سیکیورٹی نہیں ملتی تو ہم ٹیکس کیوں دیں. تو یہ ویلڈ آرگومنٹ نہیں بنتا. بات ہو رہی ہے انکم ٹیکس کی, آپ آمدن کما رہے ہیں تو آپ کے اوپر ٹیکس لاگو.